بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، اس وقت تک آپ نے بہت قیمتی باتیں سنی ہوں گی اور یقیناً وہ اگر عملی زندگی میں آ جائیں تو اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں یقیناً نفع ہوگا، اس لیے کہ دین کی بات بہرحال نفع بخش ہوتی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. حضرات، جو قیمتی باتیں اس وقت بیان کی گئی ہوں گی ان تمام کو ایک مرتبہ ذہن میں پھر مستحضر کر لیں اور اس کے ساتھ ایک درخواست یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی یا بہن کو دین کی بات سننے کا موقع ملے تو اس وقت اپنی نیت ٹھیک کر لینی چاہیے. نیت ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس جذبے کے ساتھ بات سننی چاہیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر وہ عمل کرنے کی چیز ہے تو مجھے عمل کرنا چاہیے، اور اگر میں آج تک عمل کر رہا ہوں تو اس پہ اور زیادہ پختگی اختیار ہو جانی چاہیے، اور اگر اب تک عمل میں کوتاہی رہی ہے تو وہ کوتاہی میں دور کروں. اور اگر بیان کرنے والا کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے جس سے بچنے کی تجویز دی جا رہی ہو کہ فلاں چیز سے پرہیز کرو، تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ بیان کرنے والا اپنی طرف سے نہیں، اپنے گھر کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ اور رسول کی طرف سے بات کہہ رہا ہے. اس لیے جو چیز مجھے منع کی جا رہی ہے اگر میں آج تک اس سے پرہیز کیے ہوئے ہوں تو بہت خوشی کی بات ہے، اور اگر میں آج تک پرہیز نہیں کر سکا تو آئندہ کے لیے مجھے پرہیز کر لینا چاہیے. اس بات کو اگر میں مثال میں عرض کرنا چاہوں تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ بچائے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی حکیم کے پاس جائے، ظاہر جانا ہی ہوگا. جب بھی کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو معالج کے پاس جانا ضروری ہے، چاہے بعد میں وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی حکیم ہو. تو اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اور حکیم جس چیز کا مجھے پرہیز بتائے گا اس کا مجھے پرہیز کرنا ہے، اور جو دوائیاں مجھے کھانے کو وہ بتائے گا وہ دوائیاں مجھے کھانے کا. شاید دنیا میں کوئی بیمار ایسا نہیں ہوگا جو یہ سوچ کر کسی معالج کے پاس جائے کہ اگر میرا جی چاہے گا تو دوائی کھاؤں گا اور جی چاہے گا تو پرہیز کروں گا، اور اگر نہیں جی چاہے گا تو نہ دوائی کھاؤں گا نہ پرہیز کروں گا. شاید اس طرح کا بیمار کوئی نہیں ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن اس قسم کا ہو تو ظاہر ہے پھر وہ نہ دوائی کھائے اور نہ پرہیز کرے تو صحت یاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی، جب ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر، ایک حکیم کے کہنے پر ہم پاک صاف حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اگر اس نے پرہیز کرنے کو بتایا. مثلا کسی کو شوگر کی بیماری ہو گئی اور حکیم نے بتایا کہ آج کے بعد آپ چینی کھانا بند کر دیں، مٹھائی بند کر دیں، یا خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی اور تکلیف ہو گئی ہو، مثلا چھاتی خراب ہو گئی، نزلہ زکام ہو گیا، تو جو چیزیں نزلہ زکام میں نقصان پہنچانے والی ہیں ان تمام چیزوں کو علاج بتانے والا منع کر دیتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، تو سننے والا پرہیز کرتا ہے، حالانکہ وہ ساری چیزیں حلال ہیں. تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کر کے بیٹھے کہ جو کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہہ رہا ہے. اور جن چیزوں سے پرہیز بتایا جا رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. تو جب میں کسی ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ اپنے اللہ اور اپنے نبی کے کہنے پر میں حرام چیزیں چھوڑنے کو تیار ہو جاؤں، کیونکہ جو چیزیں
اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کی ہوں گی انہیں کو حرام کہا جاتا ہے۔ اگر کسی حکیم نے کہا کہ آپ فریج کا پانی مت پئیں کیونکہ آپ کی چھاتی کمزور ہو گئی ہے اور زیادہ نزلہ زکام ہو جائے گا، تو فریج کا پانی پینا حلال ہے، جائز ہے اور فائدے مند ہے، اور گرمیوں میں لطف بھی آتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز کو ایوائڈ کر رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا نبی اگر کسی چیز کو حرام کر رہا ہے تو اس وقت اور زیادہ جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے اللہ کے بندے اور ہم اپنے نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مزاج ہمیشہ ہر شخص کو ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے عورت، نہ صرف ایک عام مسلمان بلکہ دین جاننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جب دین کی مجلس میں بیٹھے اور دین کی بات سنائی جا رہی ہو، یہاں تک کہ اگر سنانے والا شاگرد ہمارا ہو اور ہم اس کے استاد ہیں، تو مجھے اس جذبے کے ساتھ سننی چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے یا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کہہ رہا ہے، تو مجھے توجہ کے ساتھ یہ بات سننی ہے، یاد رکھنی ہے، اور عمل کرنے کی بات اگر ہے تو مجھے عمل کرنا ہے، اور اگر میں پہلے سے عمل کر رہا ہوں تو اور زیادہ پختگی کرنی ہے۔ اور جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے کہ اس چیز سے بچنا ہے، تو مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرا شاگرد ہے، میرا عزیز ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بات کہہ رہا ہے، اور اگر اس میں بچا ہوا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، آئندہ اور زیادہ پرہیز کروں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس چیز میں، تو مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بولنے والا کون ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کس کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے، مجھے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں اس ساری بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو جیسے بولنے والے کو اپنی نیت ٹھیک کرنی ہوتی ہے، اسی طرح سے سننے والوں کو بھی اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے، اور یہ ہمیشہ کا معمول بنے۔ جب بھی کسی بھی دین کے جلسے، چاہے وہ اجتماع ہو، چاہے جمعے کے بعد ہو، چاہے سیرت کے جلسے ہوں، چاہے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوں، جب بھی کوئی دین کی بات سننے کا موقع ملے تو اس وقت اسی جذبے، اسی نیت، اسی ارادے کے ساتھ بیٹھ کر کے سننا چاہیے، اور جب اس ارادے کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بہت عظیم الشان دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے، اگرچہ وہ دعا اصل میں محدثین کے بارے میں ہے، لیکن جب ہمارا جذبہ وہی ہوگا تو انشاءاللہ وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو سکتی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے میری بات سنی، سرسبز و شاداب رکھے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے میری بات سنی، فوعاها، پھر اس کو یاد رکھا، واداها، اور دوسروں تک پہنچایا، فرب مبلغ او عام سامع۔ اللہ کے نبی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور ہم اس سعادت میں شامل ہو جائیں تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہوگی۔ یہ ایک عمومی بات ہے جو ہمیشہ ہم اپنے پلے باندھ کر کے رکھیں، اور جہاں بھی جب بھی کبھی دین کی مجلس میں شرکت کا موقع ملے تو اسی جذبے کے ساتھ بیٹھ کر کے سننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ عرض ہے کہ یوں تو ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رحمتوں، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی عنایتوں اور اللہ کے احسانات کے بغیر جی سکے۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جن چیزوں سے ہم زندگی چلاتے ہیں آگے کھا پی کر کے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جس جسم کو ہم استعمال کر کے زندگی گزار رہے ہیں سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ نعمتیں تو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، مگر ہم کو اللہ نے مزید نعمت عطا کی ہے، اس مزید نعمت کا نام ہے ایمان۔ ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی اور بہت بڑا احسان فرمایا۔ ہم اپنے اللہ کو، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس اللہ کو اپنا معبود اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین، جو خاتم الانبیاء والمرسلین، جو اس کائنات میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اس نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا امتی مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے اور اپنے نبی کے امتی ہیں، اور اسی جذبے کی بنیاد پر ہم بڑے سچے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ایمان کی نعمت جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس ایمان کے نعمت کے ملنے کا ہر وقت احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم مجھ پر فرمایا، مجھ کے ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور اس میں ہو سکتا ہے ہماری کسی محنت کا کوئی دخل نہیں، بس ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ایمان کی دولت اور نعمت ہم کو مل گئی، ہم اللہ کے بندے، اللہ ہمارا معبود برحق، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور ہم ان کے امتی اور ہمارے نبی۔ یہ ایمان کی نعمت و دولت جو ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، بار بار اس کا احساس کرنا چاہیے۔
بلکہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھ پر یہ کرم نہ کیا ہوتا، اگر اللہ نے کسی اور جگہ ہمیں پیدا کیا ہوتا جہاں ایمان کی نعمت و دولت نہ ہوتی، تو شاید ہم اس ایمان کی نعمت کو نہیں پاتے۔ اللہ نے ہم کو ایک مشکل امتحان سے بچایا، ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا ہونا نصیب کیا، اور اس طرح سے گھر میں ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت مل گئی۔ بھائیو، اگر دنیا میں ایک انسان کو سب کچھ ہو لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ یہ ناکام انسان ہو کر چلا جائے گا، اور اگر اللہ نے کسی انسان کو نعمت ایمان عطا فرمائی ہے اور وہ ایمان کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ بہت بڑا احسان اس پر ہوا، چاہے وہ معاشی اعتبار سے بہت تنگدست کیوں نہ ہو، چاہے دنیوی اعتبار سے مشکلات کا شکار کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ایمان کی نعمت و دولت اسے مل گئی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب جب بھی ایمان کی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اب آپ نے آپ کو میٹر لگا کے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی ایمان والی زندگی ہے، اعمال والی زندگی ہے، ویسی زندگی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، یا ویسی زندگی ہے کہ جسے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر، اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے ہم اگر ایسی زندگی گزار رہے ہوں جسے اللہ ناراض ہوں تو ظاہر ہے یہ ناکام انسان ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ مرد ہو یا عورت، جس کے بعد بھی ایمان اور اعمال صالحہ، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اس کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، راحت و سکون والی زندگی عطا کریں گے، کامیابیوں والی زندگی عطا کریں گے۔ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے چیزیں نہیں ہیں پھر بھی کچھ زندگی گزر رہی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہے مگر پھر بھی ٹینشنوں اور مصیبتوں والی زندگی ہے۔ تو اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، بڑی تاکید کے ساتھ وعدہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے کہ میری زندگی ویسی ہے جیسی اللہ چاہتے ہیں، یا میری زندگی ویسی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی ہے۔ میرے بھائی، ہم نے اللہ کو اپنا اللہ مانا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبی مانا۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا، اسی طریقے کے نام ہے اسلام، اسی طریقے کا نام ہے دین، وہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ یہ دین جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے بہنوں کے لیے بھی ہے۔ اس دین کا مخاطب جیسے مرد ہے، اس دین کا مخاطب اسی طرح خاتون بھی ہے۔ جیسے مردوں کے لیے بہت ساری چیزیں لازم اور ضروری ہیں، اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی بہت ساری چیزیں لازم اور ضروری ہیں۔ جیسے مردوں کے لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں حرام کر دی ہیں، اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں حرام کر دی ہیں۔ وہ لازم ہونے والے، حرام ہونے والی چیزوں میں کچھ تو ہیں کامن، وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مثلا نماز مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ روزہ مرد پر بھی فرض ہے، خواتین پر بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ مردوں پر بھی لازم ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے۔ بے حیائیوں سے بچنا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بہت کم احکام ایسے ہیں جو مردوں کے لیے تو ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں، اور بہت کم احکام ایسے ہیں جو خواتین کے لیے تو ہیں لیکن وہ مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ مثلا مردوں کے لیے جمعہ کی نماز لازم ہے، مردوں کے لیے عید کی نماز لازم ہے، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا لازم ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ لیکن نماز تو مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ اس میں اگر کوتاہی مرد کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہوگا، اور عورت کرے گی تو وہ بھی مجرم ہوگا۔ بلکہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی پابندی کریں۔ تو اب اگر کسی گھر میں نہ مرد نمازی ہے نہ عورت نمازی ہے، اس کے معنی ہے کہ دونوں بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور اگر مرد نمازی ہے لیکن خاتون نماز میں کوتاہی کر رہی ہے تو جرم کر رہی ہے، اور اگر کسی گھر میں خاتون تو نماز پڑھنے والی ہیں لیکن شوہر اس میں کوتاہی کر رہا ہے تو جرم کر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرق مردوں کے لیے بھی لازم کیا، عورتوں کے لیے بھی لازم کیا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن کچھ احکام اللہ نے ایسے بیان فرمایا، اللہ اور اللہ کے نبی نے، جن کا تعلق صرف خواتین کے ساتھ ہے، ان کا تعلق مردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں کردار بھی عورتوں کا ہی ہے، اس میں مردوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مثلا عورت کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ بیٹی ہوتی ہے، اگلا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، وہ کسی کی بہن ہوتی ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ کسی کی ساس بنتی ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ماں بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ساس بننا، بیوی بننا، بہن بننا، بیٹی بننا مرد کا کام نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے اللہ نے رکھا۔ اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے، اسلام نے دونوں کو ایک ہی درجہ دیا ہے، ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ڈالی ہے، گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ جو چیزیں مردوں کے لیے لازم ہے وہی چیزیں عورتوں کے لیے بھی لازم ہے۔ اگر جھوٹ بولنا مردوں کے لیے حرام ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہیں، اگر بے حیائی مردوں کے لیے حرام ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی
چونکہ مرد عام طور پر دین کی بات سن پاتے ہیں مسجدوں میں، جلسوں میں، اور ہماری بہت ساری بہنوں کو موقع نہیں ملتا ہے، اگرچہ یہ کوتاہی ہے، اور ہمارے ان تمام دین کا کام کرنے والے، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ والے ہوں، چاہے وہ مکاتب چلانے والے ہوں، چاہے دینی تنظیمیں چلانے والے ہوں، کہ خواتین پر بھی محنتیں کی جانی چاہیے، ان پر اللہ کا دین، ان کے لیے بھی اللہ کا دین ہے، ان تک بھی دین پہنچنا چاہیے۔ اللہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کوتاہی دور ہو جائے، اور جیسے ہمارے مردوں کو دین سننے کے موقع ملتے ہیں، اسی طرح سے ہماری خواتین کو بھی دین سننے کا موقع ملے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں اپنی ان علماء کا جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا، اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہوں گے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیشہ سننے کی نیت، یاد رکھنے کی نیت اور عمل کرنے کی نیت سے دین کی ان مجلسوں میں آنا چاہیے۔ حضرات، میں خاص طور پر اپنی بہنوں سے خطاب کرتا ہوا عرض کرنا کی ہمت کرتا ہوں، اللہ کرے یہ باتیں بولنے والے کے لیے اور بولنے والے کے گھر والوں کے لیے بھی اور سننے والی بہنوں کے لیے بھی مفید سے مفید تر ہو جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جیسے مردوں کو خطاب کیا، ٹھیک اسی طرح سے عورتوں کو بھی خطاب کیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بلا شبہ مسلمان مرد، مسلمان خاتون، ایمان والا مرد، ایمان والی خاتون، فرما برداری کرنے والا مرد، فرما برداری کرنے والی خاتون، صدقہ دینے والے مرد ہوں، صدقہ دینے والی خواتین ہوں، روزے دار مرد ہوں، روزے دار خواتین، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد ہوں یا اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین ہوں، اپنی حفاظت کرنے والے مرد ہوں، برے کاموں سے دور رکھنے والے اپنے آپ کو مرد ہوں یا خواتین ہوں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، تیار رکھا۔ پھر آگے فرمائے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مسلمان مرد ہو یا خاتون، کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے ہرگز حق نہیں ہے ان یکون لهم الخیارہ، ان کو ذرا سا بھی اختیار ہو، اللہ اور اللہ کے نبی نے اگر کوئی چیز لازم کر دی ہے مرد کے لیے یا خاتون کے لیے، اسے دائیں بائیں ہٹنے کی ذرا سے بھی اختیار نہیں ہے، چاہے مرد، اللہ اور اللہ کے نبی نے اگر کسی چیز کا حکم کر دیا ہے تو دائیں بائیں ہونے کا کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی حق نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ محترم بہنوں، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہمیں بہت زیادہ فکر مندی کے ساتھ سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہے یا نہیں۔ ہم ایسے اعمال تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتے ہوتے ایک مرحلہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ ایمان کی نمک چھن جائے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں گناہوں کے پھیلاؤ کا زمانہ ہے، خصوصاً آج موبائلوں کا زمانہ، چینلوں کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے بگڑنے کے بہت زیادہ خطرات ہیں۔ اس ایسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ چوکنا رہنا ہوگا تو ہمارا ایمان، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار بچ سکے گا۔ اور اگر اس میں ذرا سے بھی کوتاہی ہوئی تو پھر عجیب عجیب مناظر سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایمان والا انسان مرد تھا یا عورت کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور با کردار اور با حیا انسان مرد ہو یا عورت کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ خاص طور پر ہم اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ نے تم کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، اس نے کردار کی نعمت عطا فرمائی، تحفظ عصمت کی نعمت عطا فرمائی، آپ قیمتی جوہر ہیں، آپ قیمتی دولت ہیں، قیمتی نعمت ہیں، لیکن آپ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یا اللہ میں عورتوں کے فتنے سے آپ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ اور مردوں کو فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے خطرناک فتنہ جو مردوں کو تباہ کرنے والا ہوگا وہ عورتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء۔ تو ہماری ہر خاتون یہ سوچے کہ میں مردوں کے لیے فتنہ تو نہیں بنی ہوں، میں مردوں کو بربادی کی طرف لے جانے والی تو نہیں بن رہی، میں کسی ایسی جگہ تو نہیں استعمال ہو رہی ہوں جس کے ذریعے سے لعنتیں برسنے لگیں۔ مجھے انسانوں کے لیے رحمت بننا ہے نہ کہ نعمت۔ لیکن دوسری طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الیکم من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا میں تین چیزیں مجھے بہت پیاری ہیں، ان تین چیزوں میں سے ایک تو نماز اور ایک خوشبو اور ایک خاتون۔
آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں ساری چیزیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو نفع پہنچاتا ہے، اولادیں اپنے والدین کی خدمتیں کرتی ہیں، بھائی اپنے بھائیوں کی خدمتیں کرتے ہیں، چیزیں انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانوں سے بھوک مٹتی ہے، ہر چیز سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین نفع پہنچانے والی چیز اگر ہے وہ عورت ہے۔ یہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت، جب یہ بیوی بن کر جاتی ہے تو شوہر کے لیے رحمت، جب یہ کسی کی ماں بنتی ہے تو اپنے اولاد کے لیے نعمت، اور جب یہ ساس بنتی ہے تو اپنی بہو کے لیے رحمت بننی چاہیے۔ اللہ کے نبی یہی چاہتے ہیں۔ ہماری ہر خاتون کو سوچنا، اپنے آپ کو میٹر لگا کر دیکھنا چاہیے کہ میں کون سے عالم میں ہوں۔ وہ خواتین بھی ہیں کہ جو اپنی جان دینے کو تیار ہو جائیں گی مگر اپنی عصمت کو ہاتھ نہیں لگنے دیں گی، اور وہ خواتین بھی دنیا میں پائی جا سکتی ہیں جو اس راستے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ وہ خواتین بھی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا یہ جسم جو ہے یہ کوئی نمائش کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دکھلانے کی چیز نہیں ہے، یہ آوارگی کی چیز نہیں ہے، یہ عریانیت کی چیز نہیں ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ یاد رکھیں، تمام خواتین یاد رکھیں، اگر آپ کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ پردے کا حکم کسی انسان نے نہیں دیا، یہ پردے کا حکم کسی عالم نے یا کسی مفتی نے نہیں دیا، یہ پردے کا حکم کوئی ڈاکٹر نہیں دے رہا، یہ آپ کا اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، آپ کا خدا آپ کو حکم دے رہا ہے، اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ جو چیزیں بندوں کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی حرام کرتے ہیں اس میں بندوں کا فائدہ ہوتا ہے، تب وہ حرام کی جاتی ہے۔ اگر بندوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا تو اللہ کس چیز کو حرام کیوں کریں گے؟ دراصل جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ شانو حرام کر دیتے ہیں۔ شراب کو اللہ نے حرام کیوں کیا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ شانو کو تو شراب کی ضرورت نہیں ہے۔ یا مثلا خون کو قرآن کریم میں خون پینا حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون پینا حرام ہے۔ ظاہر ہے خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور، اگر مرغا ذبح کیا جا رہا ہے اس کا خون زمین پر گر جاتا ہے، اگر یہ خون انسان پی لیں گے تو اللہ کا کون سا نقصان ہے؟ مگر اللہ فرما رہے خون تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ حرام کرنے کے معنی یہ ہے یہ تم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ چنانچہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون کو ہضم نہیں کر سکتا، یہ چند دن میں اس کا بیدا بیٹھ جائے گا، اسے خون کو حرام۔ تو جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے انسانوں کے لیے حرام کی ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس وجہ سے ان کو حرام کیا گیا۔ اب اگر ہمارے خاتون کے لیے اللہ اور اس کا نبی فرما رہے ہیں پردہ کرو، اپنے جسم کی نمائش مت کرو، غیر اسلامی فیشن مت کرو، ننگا پن اختیار مت کرو، تو یہ آپ کے لیے حفاظت ہے، یہ آپ کی عصمت کے لیے حفاظت ہے، یہاں پر ظلم نہیں ہے۔ آج کا زمانہ چونکہ بے حیائی کے پھیلاؤ کا زمانہ ہے اور عصمتوں کے لٹنے کا زمانہ ہے، بلکہ دور وہ آ گیا ہے کہ نوبت وہاں تک آ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خطرات سے امت کو آگاہ کیا تھا ان خطرات میں امت پھنستی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم، لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی، اذا طغى نساؤکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، وفسق فتیانکم، اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے۔ نوجوان فاسق و فاجر بننے کے معنی کیا ہیں؟ ظاہر ہے وہ چوریوں میں جائیں گے، وہ زناکاریوں میں ہوں گے، وہ غلط کاموں میں جائیں گے، وہ ڈرگس کریں گے، وہ شرابیں پیئیں گے، وہ آوارہ پھیریں گے، وہ فضول خرچیاں کریں گے، وہ ظلم کریں گے، وہ ناحق لوگوں کا مال اڑائیں گے، طرح طرح کے جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان جرائم میں مبتلا ہونے والے کو کہتے ہیں فاسق۔ تو فسق فتیانکم، تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی بڑے غم کے ساتھ، بہت درد کے ساتھ، اور اس طرح سے کہ یہ ہونا تو نہیں چاہیے مگر اس طرح کا خطرہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور بہت تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا قائل، کیا ایسا بھی ہوگا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے گھر کی خواتین پاک دامن، ہمارے گھروں کے بچے بہت پاکیزہ کردار کے بچے ہیں، تو یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ بچے کیسے بگڑیں گے اور ہماری یہ خواتین کیسے آوارہ ہو جائیں گی؟ اسے تعجب کے ساتھ انہوں نے پوچھا ھذا قائل، کیا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم واشد من ذلک، ایسا ہوگا بلکہ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جیسے ہم مردوں کو لازم ہے کہ اپنے جسم کا غلط استعمال نہ کریں، کیا مطلب اس کا؟ وہ کپڑے نہ پہنے جن سے اللہ اس کا اللہ کے نبی نازدار، ٹھیک اسی طرح ہمارے بہنوں پر بھی لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان خواتین پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ حدیث میں موجود ہے لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، لعنت ان عورتوں پر
کہ جو مردوں جیسا بننا چاہتی ہیں کپڑے پہن پہن کر کے. اسی لیے ہر مسلمان خاتون بار بار یہ دیکھے بدن سجانا تو یقیناً خواتین کا شوق ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ جو جذبہ عورتوں میں رکھا ہے اپنے آپ کو سجانے کا، یہ جذبہ کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، مگر سجانے کا شوق جب حد سے باہر نکل جائے اور وہ اجنبیوں کے لیے ہونے لگے تو پھر یہ جرم بنتا ہے. اپنے گھر کے اندر اپنے بدن کو سجائیں، اچھے سے کپڑے پہنے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَیِّبَاتٍ مِنَ الرِّزْقِ. یا رسول اللہ فرما دیجئے میں نے اپنے بندوں کے زیب و زینت کے لیے اور اپنے بندوں کو اپنا جسم سجانے کے لیے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کون حرام کر سکتا ہے؟ تو ضرور اپنے بدن کو سجایا جائے، مگر اس سجانے میں حدیں دیکھنی ہیں. ہم سجاتے ہوئے وہ کام نہ کریں جس سے سجانے کے ساتھ اللہ ناراض بھی. مثلا آج کے زمانے میں سکن ٹائٹیں پہنی جا رہی ہیں اور بہت شوق کے ساتھ بہت ساری خواتین اپنی چھوٹی بچیوں کو سکن ٹائٹیں پہنا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، جس چیز پر لعنت آپ پر اتر رہی تھی آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اپنی چھوٹی دودھ پیتی بچی کو یا چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو اگر آپ وہ سکن ٹائٹیں پہنوا رہے ہیں اور وہ پتلونے تنگ قسم کے پتلونے پہنا رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے سے اپنا شوق پورا کیا؟ ظاہر ہے چھوٹی بچی ہے، اسے نہیں معلوم ہے مجھے کیا لباس پہنایا جا رہا ہے. اگر ہماری ماں اور ہماری بہن اس کو وہ کپڑے پہنا رہی ہیں جس پر اللہ اور اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں، تو بچے پر لعنت اترے اس پر کیسے اترے گی؟ وہ تو معصوم ہے، ہم اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. کیسی عجیب ہے وہ ماں جو خود تو برقع پہن کر کے اور اپنی چھوٹی بچوں کو وہ سکن ٹائٹیں پہنا رہی ہیں. ہرگز نہیں. ہر مسلمان خاتون کو چاہیے کہ وہ لباس استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ میں وہ لباس نہیں پہنوں گی جس سے میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے. آج کے زمانے میں جو ہاتھوں میں موبائل آ گیا ہے، اس موبائل کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو تباہیاں اور خرابیاں ہیں وہ بھی سب کی ذہن میں رہنی چاہیے. عقل مند انسان ہر چیز کے بارے میں دیکھتا ہے، اس میں فائدے کیا ہو نقصان کیا ہے، فائدوں سے فائدے اٹھاتا ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ بجلی فائدے مند بھی ہے اور بڑی خطرناک چیز بھی ہے. ہم اسے فائدے اٹھاتے ہیں لیکن اسی خطروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بس سیم اسی طرح سے مان لیں یہ جو ہاتھوں میں سیل فون ہے اس میں فائدے بھی ہیں، ضرورت کی جگہ جگہ استعمال ہو، لیکن اس کی وجہ سے جو تباہیاں اور جو خرابیاں ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک چھوٹے بچے کا ایک جملہ سننے کو ملا. ہم حیران ہو گئے اس بچے کا جملہ سن کر. اس بچے نے کیا کہا؟ کہنے لگا کاش میں بھی کوئی موبائل ہوتا. اسے پوچھا بھائی بیٹا کیوں کہتے ہو یہ؟ کہنے لگا میرا ابو الگ موبائل لیے بیٹھا ہوتا ہے، میری امی الگ موبائل لیے بیٹھا ہوتا ہے. میں ابو کی گود میں جاتا ہوں وہ کہتا ہے جاؤ امی کے پاس، اور امی کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جاؤ ابو کے پاس، اور وہ دونوں اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں. میں سوچتا ہوں کاش میں بھی کوئی موبائل ہوتا تو شاید کبھی میرا باپ مجھے اٹھا لیتا اور میری ماں مجھے اٹھا لیتا. ہم میں سے ہر شخص چاہے وہ مرد ہو جائے عورت یہ دیکھیں بار بار کہ ہم اپنے موبائلوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں یا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو بے فائدہ واٹس ایپ چلائے جا رہے ہیں، یہ جو بے فائدہ فیس بک چلائے جا رہے ہیں، یہ جو بہت سارا وقت اس میں برباد کیا جا رہا ہے، یہ جو ویڈیو گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، یہ جو چیٹنگ کی جاتی ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ فائدے کا کام کر رہے ہیں یا نقصان کا کام کر رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ اپنی گاہ سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا. ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ وقت کس میں خرچ کرے. تو ہم اگر گھنٹوں تک اپنے موبائلوں کے واٹس ایپ چلا رہے ہوں اور لائکنگ و شیئر میں پھنسے ہوئے ہیں اور فائدہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. یہ جو ہم وقت برباد کر رہے ہیں، یہ جو پیسہ ہم برباد کر رہے ہیں، مردوں کا معاملہ بھی یہی ہے، عورتوں کا معاملہ بھی یہی ہے. سب کے لیے حکم یہی ہے کہ موبائل کے غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچائیں. خاص طور پر ہماری بہنیں، وہ بہنیں کہ جنہوں نے دین کچھ سیکھا ہے، کچھ پڑھا ہے، جتنا پڑھا جتنا سیکھا اس دین پر عمل کریں، اور جتنی چیزیں باقی ہیں ان کو سیکھیں، چاہے اپنی بہنوں کے ذریعے، چاہے اپنی اولادوں کے ذریعے، چاہے اپنے شوہروں کے ذریعے، چاہے اپنے محرم رشتہ داروں کے ذریعے سے دین جتنا نہیں سیکھ پائے ہیں اس دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. سیکھنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے. لیکن ہماری وہ بیٹیاں اور ہماری وہ بہنیں کہ جنہوں نے دین سیکھا اور سنا نہیں، یا جو سکولوں یا کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان سے خاص طور پر درخواست ہے اچھی طرح سے سمجھیں کہ جس ماحول میں آپ جا رہی ہیں اس ماحول میں اگرچہ فائدہ بھی ہے، مثلا تعلیم کا فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کو وہاں آپ کے ایمان کو بھی خطرات ہیں، آپ کے کردار کو بھی خطرات ہیں، اگر بگڑنے کے بھی خطرات ہیں.
اگر آپ وہاں تعلیم پڑھتے اگر آپ نے اپنا ایمان کھو دیا یا کسی ایسے چکر میں پھنس گئی جس کے نتیجے میں آپ کا ایمان بھی آگے چھن جائے گا، یا کسی ایسی بری عادت میں پھنس گئی یا ایسے برے تعلقات میں مبتلا ہو گئی، تو آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اس لیے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی فکر مندی کے ساتھ وہ تمام خواتین کے جو پڑھنے جا رہی ہوں، گھروں سے باہر نکلتی ہیں، چاہے وہ کوچنگ سینٹروں میں جاتی ہوں، چاہے سکولوں کالجوں میں جاتی ہوں، وہ اپنی حفاظت کو پہلی ترجیح دیں، اس کے بعد سے بات کی چیزیں۔ میرے بھائی، خاتون یا تو بیٹی کی عمر کی ہوگی تو بیٹی، کامیاب بیٹی وہ ہے کہ جس دن اس کا نکاح ہونے لگے وہ مطمئن ہونی چاہیے کہ میرا ایمان بھی سلامت ہے، میرا کردار بھی سلامت ہے، میری عادتیں بھی محفوظ ہیں، میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کانوں سے، نہ اپنی آنکھوں سے، کہ جس کی بنا پر میں یہ سمجھوں کہ میرا کردار داغدار ہو چکا ہے۔ اور اس بیٹی ہونے کی عمر میں آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ کو اگلی زندگی کیسے کامیاب گزارنی ہے، آپ کو اخلاق اپنے اچھے بنانے ہیں، تب آپ کی اگلی فیملی لائف آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ اس وقت اپنی میکے میں زندگی گزار رہی ہیں، آپ کو اگلی زندگی شروع کرنی ہے، سسرال والی زندگی۔ وہ سسرال والی زندگی تب آپ کی کامیاب ہوگی جب آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کا مزاج اچھا ہو، آپ کے اندر صبر کی قوت ہو، آپ کو ٹالرنس کرنے کا مزاج ہو، آپ کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کا مزاج ہو، تنگستیاں آ جائیں تو فاقہ برداشت کرنے کا مزاج ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ تلخ مزاج لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا رہنا سہنا ہوا تو اس وقت آپ اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار پائیں۔ یہ سارا آپ کو یہی سیکھنا ہوگا، اپنا ایمان، اپنے اعمال، اپنی عبادات، اپنی اخلاق بہتر سے بہتر بنائیں اگر آپ بیٹی ہونے کی حالت میں اس وقت ہیں۔ اور اگر آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو آپ کی نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو نئی زندگی ہے، کامیاب خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اتنا بہتر سلوک کرے کہ اس کا شوہر یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ، جیسی بیوی آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے ایسی بیوی ہر ایک کو ملنی چاہیے، اس سے بہتر بیوی مجھے نہیں مل سکتی۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان يسجد لزوجها۔ اگر کسی انسان کو جائز ہوتا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ روایت حدیثوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواتین کو مخاطب کر فرمایا، تصدقن، صدقہ کرو صدقہ۔ تم میں سے بہت سارے عورتوں کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ خواتین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وجہ کیا، کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے شوہروں کے ساتھ کیا کفر؟ آپ نے فرمایا، شوہروں کی ناشکری۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شوہروں کی کیا ناشکری ہم نے کی؟ آپ نے فرمایا، لو احسن الى احداکن ظہرا ثم رأت منک شیئا تقول لم تر فیک خیرا قط، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارا شوہر زندگی بھر تمہارے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے، تمہاری چاہتیں پوری کرتا رہتا ہے، اپنی مالی حیثیت کے مطابق تمہارے شوق پورے کرتا رہتا ہے، لیکن اگر کبھی کوئی تمہارا تقاضا پورا نہ کر پایا تو تم فوراً یہ کہہ دیتے ہو، ورنہ آپ نے آج تک میری کون سی بات کی، آپ نے کون سا میرا شوق پورا کیا، آپ نے کون سی میری چاہت پوری کی ہے؟ تم اس کے زندگی بھر کے تمام احسانات کو پانی پھیر دیتے ہو، وہ اس نے آج تک کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ ناشکری کرنا۔ ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ دیکھے میرے شوہر کی مالی پوشن کیا ہے، اسی مالی پوشن کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور آپ کیوں یہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس کھانا مکمل نہیں، ہمارے پاس کپڑے شوق کے نہیں ہیں؟ ہم تو امتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ترین ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کبریٰ بھی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جتنا زمانہ میں نے حضور کے ساتھ گزارا ہے، ہم نے کبھی یہ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا، بخاری میں حدیث موجود ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے زمانے میں آپ کے گھر کے اندر کون سا چراغ جلتا تھا، اس چراغ کے اندر کون سا تیل ڈالا جاتا تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اس زمانے میں اگر ہمیں تیل جلانے کے لیے ہوتا تو پہلے ہم اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے، جلانے کے تیل کہاں سے ہم لاتے؟ یعنی کھانے کا انتظام پورا نہیں تھا تو ہم گھروں میں چراغ کیسے جلاتے؟ یاد رکھنا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں ساری زندگی کبھی کوئی چراغ نہیں جلا، آپ نے ساری زندگی اندھیرے میں گزاری ہے۔ آج ہم کیوں کہیں گے ہم تنگدستی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں اتنے انتظامات نہیں تھے جتنے آج ہمارے گھروں میں، اس لیے تنگدستی کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہر خاتون کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جس گھر میں میرا مقدر لکھا تھا، جو میرے شوہر مقدر میں تھے، میں ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہوں، میں ان کے مالی پوشن کے مطابق
ہی میں تقاضے پورے کروں گے، ورنہ بہت سارے مرد پہلے ان گناہوں میں مبتلا نہیں تھے جن گناہوں میں نکاحوں کے بعد مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ بیویوں کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے۔ تو بیوی بن کر کے اپنے اپنے شوہروں کے لیے رحمت بنے۔ پھر عورت کا ایک اور کردار ہوتا ہے، اور وہ کردار اس کا ساس بننے کا کردار ہوتا ہے۔ ساس اگر اپنے آپ کو ماں کا روپ دے اور اپنی ہونے والی بہو سے شفقتوں کا معاملہ کرے تو ہمارے گھروں کے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ورنہ بہت سارے مرد جو ہیں وہ بیچارے پستے ہیں اس وجہ سے کہ ساس و بہو کے جھگڑوں میں مرد سوچتا ہے اگر ماں کی طرفداری کروں گا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی پر ظلم ہوگا، اور اگر بیوی کا سائڈ لے لوں گا تو وہی ماں بددعائیں دے گی، اور لڑائی ہوتی ہے دو عورتوں کی، اور پستے ہیں مرد اور تباہ ہوتے ہیں مرد۔ اس لیے ہر ہونے والی ساس اپنے آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور بیٹی جیسا اس کے ساتھ سلوک کرے، اور وہ یہ سوچے کہ میری بیٹی اگر کسی اور گھر میں گئی ہیں تو جیسا میں چاہتی ہوں وہاں اس کے ساتھ سلوک ہو، ویسا ہی مجھے سلوک کرنا چاہیے اس بیٹی کے ساتھ جو میرے گھر میں بہو بن کر کے آئی ہے۔ اور ہر بننے والی بہو اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے، جیسے اسے خوشی ہوتی ہے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے، ٹھیک اسی طرح سے اس کو خوشی ہونی چاہیے اپنی ساس کی بھی خدمت کرتے ہوئے۔ جب تم اپنی ساسوں کی خدمت کرو گی تو آگے چل کر جب تم خود ساس بنو گی تو تم کو بھی ویسی خدمت کرنے والی بہو مل جائیں گی۔ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا، اس پر بھی ظلم کرنے والے بعد میں اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت طرح طرح کی بری رسموں کا شکار ہے۔ ان بری رسموں کی وجہ سے وہ خرابیاں ہوتی ہیں جن کا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور وہ تمام بری رسمیں زیادہ تر عورتوں کے ذریعے سے ہیں۔ مثلا شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہیں یا شادیوں میں جو غلط مطالبے ہوتے ہیں، چاہے وہ جہیز کے مطالبے ہوں، چاہے وہ تلک کے مطالبے ہوں، یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، اسلام ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کاش ہم مسلمان اپنی آمدنیوں کو ان خرافات پہ خرچ نہ کرتے، کاش ہم مسلمان ان آمدنیوں کو غریبوں پر خرچ کرتے۔ جن محلے اور پڑوسیوں میں یا رشتہ داروں میں جو مخلوق الحال ہیں ہم ان پر خرچ کرتے بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں جن کا نفع ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ صاحب ہم نے اتنے لاکھ اڑا دیے فلاں شادی میں، اور بعض لوگ تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے کروڑ اڑا دیے اپنی شادیوں میں۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمن النکاح برکتن ایسر مؤونہ، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم سے کم تر ہو، جس میں لوڈ کم سے کم پڑے، یعنی جس میں فضول خرچیاں نہ ہو۔ اسلام نے تمام چیزیں ایک ایک کر کے بیان کر دی، کردار کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بیان کر دیا، پھر نکاح کیسے ہونا چاہیے اس کو بھی بیان کیا، پھر نکاح کے بعد اگلی زندگی میاں بیوی کے کیسے گزرنی چاہیے اس کو بھی بیان کیا۔ جیسے مردوں کو حکم دیا گیا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہم مردوں کو بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ اے مردوں تم سمجھو تمہارا احسان تمہاری بیویوں پر اتنا نہیں ہے جتنا تمہاری بیویوں کو تم پر احسان ہے۔ تمہاری بیویوں کی وجہ سے تمہیں حلال اولادیں مل گئی، تمہاری بیویوں کی وجہ سے تم گناہوں سے بچ سکو گے، تمہاری بیویوں کی وجہ سے تمہارے گھر کھڑے ہو چل رہے ہیں، تمہاری بیویوں کی وجہ سے تمہیں راحتیں ہیں، اور یہ بات سمجھ میں تب آئے گی جب تمہاری بیویاں باقی نہیں رہیں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مردوں کو فرمایا تھا میری وصیت قبول کرو، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ استوصوا بنی بالنساء خیارکم خیارکم لنسائکم، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اسی طرح سے خواتین کو بتائے گا تم اپنے شوہروں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، اپنے سسروں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ آخری بات اس سلسلے میں بہت اہمیت کے ساتھ عرض کرنی ہے کہ اللہ نے اگر اولاد عطا فرمائی ہے تو بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑی نعمت آپ کو مل گئی۔ اور دیکھیں ان کو جو بے اولاد ہیں اور وہ کتنے پریشان رہتے ہیں زندگی بھر بے اولاد ہونے کی وجہ سے۔ اولاد وہ نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اور اگر نہیں ہوتی تو نبی بھی اس دعا کرتے تھے یا اللہ میں اولاد عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سال ہر سال سے دعائیں کرتے رہے یا اللہ اولاد عطا کر دیجئے، اور بعد میں جب اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی تھی اسماعیل اور اسحاق، تو آپ دعا کرتے تھے الحمدللہ الذی، شکر پڑھتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حمد و ثنا اس اللہ کی بارگاہ میں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جسے اولاد عطا کی۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اولاد نہیں تھی، دعائیں کرتے رہے، بعد میں جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اولاد نعمت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو پہلی بات کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے لڑکیوں کیوں پیدا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھی، اور بیٹی ہوئی کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسل آگے چلی ہے۔ آج دنیا میں جو سادات کرام ہیں جن کو ہم سید زادے کہتے ہیں، وہ سادات حضرت فاطمہ کی نسل سے چلے گئے اولاد۔
اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں عطا فرمائی تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسے اگر اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو کبھی یہ ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے اللہ یہ بیٹی کیوں ہو گئی، نہیں. اور بعض علاقوں میں تو بہت ہی بری حالت ہے یہ کہ صاحب عورتوں کو زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، مردوں کو اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ نے جو عطا فرمایا، اور یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، ایسا اللہ کی طرف سے آتا ہے، لڑکا ہوگا کہ لڑکی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹا عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا کرتے ہیں. اور کسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے دو میں سے ایک بھی نہیں تو اس کو ایک بھی نہیں ملتا. جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی، اب جیسے ہم ان کی صحت کی فکر کریں گے ویسے ان کی دینی تربیت کی بھی فکر کریں گے. کس قدر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایمان والے ماں باپ کے گھر میں پلنے والا بچہ برائیوں کا شکار ہو جائے اور وہ اس کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. جیسے آپ اپنے بچوں کی صحت کی فکر کرنی چاہیے، جیسے آپ ان کی تعلیم کی فکر، اسی طرح سے ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی فکر کریں. اور یہ اعمال کی فکر کرنا سب سے پہلے عورت کی ذمہ داری ہے. اگر عورت گانا گانے والی ہوگی تو بچے کے ذہن میں بھی گانا ہی آئے گا. اگر عورت ڈانس دیکھنے والی ہوگی تو بچے کے ذہن میں بھی ڈانس ہی آئے گا. یہ تو گھر کا ماحول، عورت کیا گھر پر، مرد جو ہے وہ تو 8-8 10-10 گھنٹے یا 12-12 گھنٹے گھروں سے باہر رہتے ہیں. بچہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. یاد رکھیں اگر دودھ پیتے بچے نے یا جو کرالنگ کر رہا ہو بچہ، جب وہ دیکھتا ہے میری ماں سجدہ کر رہی وہ بھی سجدے نہیں کرتا. اور اگر اس نے دیکھا کہ میری ماں ڈانس کر رہی ہے وہ بھی وہی سیکھنے لگے گا. جو ہماری خاتون ٹی وی پر دیکھیں کہ ہمارا بچہ بھی اسی میں شوقین ہوگا. تو آپ کے گھروں میں آپ کی اولادیں بگڑنے نہ پائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہوگی. اور صحیح تربیت کا پہلا کام جو ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ میں خدمت کس کی کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کی. اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں؟ فرمایا کہ ماں کی. تیسری مرتبہ سوال ہو، یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کی. اور چوتھی مرتبہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تب آپ نے فرمایا باپ کی. کیونکہ بچے کے پیدا کرنے میں ماں کی جتنی محنت اور قربانیاں لگتی ہیں اس کا درجہ بھی اتنا ہی ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ہاں یہ فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو عورت کو سمجھنا ہے کہ میرے کندھوں پر مجھے آج اتنا بڑا انعام اگر مل رہا ہے تو ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر بہت زیادہ ہے. حضرات جیسے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو پاک صاف رکھیں، اسی طرح سے خواتین کی بھی ذمہ داری ہے اپنے گھروں کا ماحول صحیح رکھیں. آپ بار بار دیکھیں آپ کے گھر میں ناچ گانے تو نہیں چل رہے ہیں، آپ ٹی وی پر وہ چینلیں تو نہیں چلا رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ذہن میں کفر و شرک کے اثرات آ رہے ہیں. آپ وہ ویب سائٹیں تو نہیں وزٹ کر رہی ہیں جن کے ذریعے سے آپ کا ذہنی سانچہ بھی بگڑے گا، جن کے ذریعے سے آپ اپنی آنکھوں کو بھی گنہگار بنا رہی ہیں، جن کے ذریعے سے اپنے کانوں کو بھی گنہگار بنایا جا رہا ہے. آپ وہ چیزیں تو نہیں گھر میں کر رہی ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے بچے بھی بگڑ جائیں گے اور آپ بھی بگڑ رہی ہیں. بار بار دیکھیں. اور اس سلسلے میں بس آخری بات میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ، بھائی توجہ کے ساتھ اس کو سننا چاہیے. اللہ کرے اس بولنے والے کو بھی اس بات کا استحضار رہے اور سننے والے بھائیوں کو بھی، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں چاہے ہماری بہنیں ہوں، وہ یہ کہ یہ انسان کا جسم ایک طرف سے اللہ کی بہت بڑی عنایت اور بہت بڑی رحمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کا جسم بہت خطرناک ہے. خطرناک ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسان کے تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے. اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بیان کرا، بلکہ ایک جگہ یہ بیان فرمایا کہ انسان کی کھال بھی ریکارڈ کر رہا ہے. وجہاد فقہ اکیڈمی کے ایک سیمینار میں تھے ہم، اور وہاں بہت بڑے ڈاکٹر آئے تھے امریکہ سے، اور اس نے وہاں جو علماء کو جو باتیں ان کو سمجھانی تھی، اس بیچ میں اس نے یہ بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر کسی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کی باڈی میں سب سے زیادہ عجیب آرگن کون سا ہے، کچھ لوگ کہیں گے ہارٹ ہے، کچھ لوگ کہیں گے برین ہے، کچھ لوگ کہیں گے کڈنی ہے، کچھ لوگ کہیں گے لیور ہے، کچھ لوگ کچھ اور. اس ڈاکٹر نے کہا تھا ہمارا میڈیکل یہ کہتا ہے انسان کے جسم میں سب سے عجیب آرگن، عجیب عضو ہے وہ کھال ہے. اب وہ انہوں نے کیوں کہا یہ الگ بحث ہے، وہ ہم کو یہاں نہیں ہے، لیکن سمجھنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری یہ کھال بھی ریکارڈ کر رہی ہے تم کیا کر رہے ہیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ایک آیت. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ کھال بھی ریکارڈ کرے. حتى اذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم. تو تمہارا یہ جسم گواہی ہے.
ہم اپنے جسم کو الگ رکھ کر کے کوئی کام کرنا چاہے نہیں کر سکتے. اللہ بھی فرما رہے ہیں میرا یہ بنایا ہوا جسم تمہارے پروپوزل کے مطابق کام کر رہا ہے، مگر ایک کام میرا بھی کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے تم کیا کروا رہے ہو اسے. آنکھ دیکھے گی وہ جو ہم اس کو دکھائیں گے، آنکھ ہمارے حکم کتابیں ہیں، لیکن دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ریکارڈ بھی کر رہی ہے مجھے اس نے کہاں استعمال کیا. اگر کسی فرض کرتے ہیں ایک اپنے ڈاکٹر ہے اور ایک فیمیل پیشنٹ اس کے بعد پہنچا، ایک خاتون پہنچ گئی بیمار، اس ڈاکٹر نے اس کا نبض پکڑا اور اس کے دل میں برے خیالات آئے. اس بیمار کو تو نہیں معلوم ہے کہ خاتون کو کہ مجھے کس نیت سے یہ چھو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں جو برے خیالات آئے ہیں یہی ہاتھ اس کا قیامت کے دن گواہی دے گا کہ تو نبض پکڑتے ہوئے تیرے دل میں برے خیالات ہیں، اسی پر سزا لگے گا. انسان کا جسم کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. اس لیے ہم بار بار دیکھیں ہم اپنے جسم کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں. کھانے میں، پینے میں، کپڑے پہننے میں، ناچ گانوں میں، کس چیز میں کیا کیا ہم کر رہے ہیں. ہم ایک چیز کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، اور وہاں اللہ کی ذاتی ریکارڈنگ الگ ہے، فرشتوں کی ذاتی ریکارڈنگ الگ ہے، اور انسان کا یہ جسم یہ سارا ریکارڈ کرے گا. چنانچہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ زبان پر مہر لگا دیں گے، یعنی بولنے کا سوئچ آف کر دیں گے، اور اس کے بعد فرمائیں گے جسم سے اب تم بولو کیا کیا. تو یہ ہاتھ بولے گا اس سے کیا کیا کروایا گیا، یا پاؤں بولیں گے ہم کو کہاں کہاں چلوایا گیا، کہاں کہاں، اور زبان بولے گی ہم سے کیا کیا بلوایا گیا، ہم سے کیا کیا کہلوایا گیا. اگر ہم نے غیبتیں کی ہیں، لام تام کیا ہے، گانے گائے ہیں، ڈانس کیا ہے، یہ سارا جسم بولے گا یا متشہد السنتہم، تمہاری زبان گواہی دے گی تم نے اس زبان سے کیا کیا بولا. ایسی صورتحال میں ہم کو سمجھ جائے کہ ہمارا یہ جسم، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کہ تم اپنے جسم کو الگ رکھ کر کے کچھ کرنا چاہو نہیں کر سکتے. بس ہم یہی میسج لے کر کے اٹھیں گے یا اللہ آپ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم نے اپنے آپ کو آپ کا بندہ مان لیا اور اپنے آپ کو آپ کے نبی کا امتی مان لیا. یا اللہ آپ نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس میں سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں آج تک اگر ہم نے عمل کیا تو آپ کا احسان، اور اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں تو آج کے بعد وہ کوتاہی دور کریں گے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ لازم ہے، پردہ لازم ہے، برائیوں سے بچنا ضروری ہے، شراب سے، ڈرگ سے، منشیات سے، آوارگی سے، بے پردگی سے، غلط تعلقات جوڑنے سے، اجنبی مردوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے سے، یہ تمام چیزیں مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو چیزیں فرض ہیں وہ سیکھنے اور عمل کرنا، اور جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ حرام اس لیے کی ہیں کیونکہ ہم کو دنیا و آخرت میں تباہ کرنے والی ہیں، اس لیے حرام نہیں کی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی نعوذ باللہ من ذالک ظلم کرنے والے تھے اس لیے حرام کر دی، ایسا نہیں ہے. بس حدیث سنا کر کے بعد میں ختم کرتا ہوں. حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، ایک حج، اور اسی حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع. اسی حج کا نام ہے حجۃ الوداع. اس حجۃ الوداع میں آپ نے جو بہت نصیحتیں کی، بس میں حدیث سنا کے بات کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے اور اسی حج کا نام ہے حجۃ الوداع. اس حج میں آپ نے امت کو الوداع کہا، دنیا سے رخصت ہونے کا اظہار فرما دیا. حج میں اعلان کرتے ہوئے کہا اچھی طرح سے سنو
اگلے سال آپ اس میدان میں تم مجھ سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا آپ نے ایھا الناس انی فرضتکم علی الحوض، لوگوں میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا، حوض پاس میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا وانی مقاتل بکم الامم، میں وہاں باقی قوموں پر فخر کروں گا کہ میری امت کے لوگ کتنے اچھے آئے ہیں۔ پھر فرمایا فلا تصودوا وجہی، خبردار ایسی زندگی میرے پاس لے کر نہیں آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی۔ اس لیے ہم عہد کریں گے کہ ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جس کے نتیجے میں قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم سے فرمائیں تم تو میرے امتی نہیں ہو، تم تو کسی اور رخ پر ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس مختصر سے دعا کریں اور دعا کرنے بعد یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ یا اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے مان لیا آپ ہمارے معبود، ہم نے اعلان کیا آپ کے نبی برحق، ہم نے مان لیا ہمارا دین اسلام۔ یا اللہ آپ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ان تمام نعمتوں پر ہمارا شکر قبول فرما دیں۔ یا اللہ جتنی ہماری کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں ہماری دور فرما دیں۔ یا اللہ ہم کو ایمان اور اعمال والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان اور اعمال والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے کرنے کے کام ہیں ان کے کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما اور شوق عطا فرما، اور جتنے بچنے کے کام ہیں ان تمام کاموں کی نفرتیں ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے تاکہ آئندہ ہم ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یا اللہ آپ کے نبی نے اپنی ذات و سامان انسانوں کے لیے جب جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ایک ایمان والے مرد اور عورت، ایک ایمان والے بندے اور بندی کے حق میں قبول فرما لیں۔ یا اکرم الاکرمین ہم سب کی طرف سے اپنے نبی کی بارگاہ میں ہمارا سلام پہنچا دیجئے۔ یا رب العالمین ان کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دیجئے۔ یا اللہ ان تک وہ فرشتے یہ میسیج پہنچا دیں کہ ہم آپ کے دین پر قائم رہیں گے، اب تک بھی قائم ہیں، آئندہ بھی قائم رہیں گے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہمارا ایمانی حال، اعمال کا حال، اخلاق کا حال، کردار کا حال، معاشی صورتحال، صحت کے اعتبار سے یا اللہ ہر اعتبار سے ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سلامتی ایمان، سلامتی اعمال، سلامتی کردار، سلامتی جسم، سلامتی مال، سلامتی اہل و عیال عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک جمیع ما سألک منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک التکلان ومنک المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا جزاک اللہ۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں حضرت والا کے۔